دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج دورہ قرآن کا چوتھا دن ہے۔ ہماری تھیم چل رہی ہے توحید، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے الہ۔ اس موضوع پر ہم نے کل بھی بات کی تھی اور کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ کل کے پروگرام کو سننے کے بعد آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں یہ کمی اور خرابی ہے کہ ہم کبھی اپنے دل کو، کبھی اپنے معاشرے کے افراد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے حکمرانوں کو وہ درجہ دے دیتے ہیں جو نہیں دینا چاہیے۔ ہم انہیں خدا کی خدائی میں شریک کرنے کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اب ہم کیا کریں؟ کیسے اپنی زندگی سے اس چیز کو پاک نکالیں؟ اپنے آپ کو اس شرک سے کیسے پاک کریں؟ کیونکہ اللہ کو تو یہ سخت ناپسند ہے۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں سورہ المومنون آیت نمبر 116 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ بس سب سے بلند شان والا اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ الہ کیسا ہے؟ سب سے اونچی شان والا، سب کی دعائیں سننے والا، سب کی خواہش پوری کرنے والا، سب کی مشکل آسان کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، سب انسانوں کی، سب مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، انہیں گھر رہنے کی جگہ ٹھکانہ دینے والا، انہیں سہارا دینے والا، انہیں سکون دینے والا۔ وہ ایسا ہے کہ اس کی پناہ مانگی جائے، وہ ہر خوف کو دور کر دیتا ہے، اس کی بات ماننے کو دل چاہے، کیونکہ وہ پیار ہی اتنا کرتا ہے، ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے نا۔ وہ جو فائدہ یا نقصان پہنچا سکے، اس کے سوا کوئی اور فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ سب سے زیادہ اختیار والا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ سب کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، حکومت اس کی اس کائنات پہ، بادشاہی اس کی، طاقت اس کی، اختیار اس کا۔ سوچیں ذرا، اگر کبھی آپ بیمار ہوئے ہوں تو ماما نے، بابا نے، بہن بھائیوں نے، دادی نے، نانی نے، خالہ نے، سب نے کتنا خیال رکھا ہوگا، لیکن وہ آپ کی بیماری دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہوگی، رپورٹس کروائی ہوں گی، رپورٹ میں بیماری کی وجہ پتہ چلی ہوگی۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیر تک بیمار رہتے ہیں، سب بڑی کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، طرح طرح سے علاج کرواتے ہیں، تو ان کا اختیار اتنا ہے صرف کہ وہ دوائی دے سکیں، رپورٹس کروا کے اس میں سے وجہ ڈھونڈ سکیں۔ بعض اوقات بیماری کی وجہ نہیں پتہ چلتی۔ تو اللہ کا اختیار، اس کی طاقت ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ ہی وہ ایک الہ ہے جو ہماری مشکل کو آسان کر سکتا ہے، بیماری سے صحت دے سکتا ہے۔ اب جو اسباب، جو طریقے ڈاکٹر اختیار کرتے ہیں یا ہمارے بڑے اختیار کرتے ہیں ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ طریقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوا کھا لو، یہ پھل کھا لو، یہ والی چیز کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں، یہ والی کھائیں گے تو اس سے صحت اچھی ہوگی، ہے نا؟ وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ کو بھی جانتے ہیں، اس وجہ کو بھی جس کو ڈاکٹر نہیں جان پائے، اور اس کو دور کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ جو جراثیم ڈاکٹرز کو اپنی بڑی بڑی لیبز میں نظر نہیں آئے، بیماری پیدا کرنے والے، ان کو وہ پہچانتے نہیں، اس کا وہ علاج نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وہ جراثیم پیدا بھی اسی کے حکم سے ہوئے ہیں، ہر فائدہ دینے والی یا نقصان دینے والی چیز اسی کے حکم سے ہوتی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے نا، اس کی جو طاقت ہے، وہ ہماری سمجھ سے کچھ اوپر ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ہم اپنے ذہن سے، ہم اپنے چھوٹے سے دماغ سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اس کی قدرت اور اختیار ہے نا، وہ ہماری پہنچ میں نہیں ہے، ہماری سمجھ کی پہنچ میں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، مجھے ڈھونڈو، مجھے تلاش کرو، میری بات مانو، میری کائنات پہ غور کرو۔ پھر جو لوگ اس کی بات مانتے اور فرما برداری اختیار کرتے ہیں نا، اللہ ان کی سمجھ کو بڑھا دیتا ہے،
انہیں اور باتیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، وہ بہت ساری ایسی باتیں جو عام انسانوں کو، جن کی اللہ سے ایسی دوستی نہیں ہوتی، اللہ سے ایسا تعلق نہیں ہوتا، جن کے اندر اللہ سے ایسی فرما برداری نہیں ہوتی نا، ان کو وہ کم سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کے فرما بردار بندوں کو اللہ کے چھپے ہوئے راز بھی سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جتنی اللہ سمجھانا چاہے انہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس حد تک جس کو جو علم دے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کا جو علم ہے نا، اس میں سے جتنا وہ کسی کو دینا چاہے نا، اس کی مرضی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کائنات کا علم، اس کے راز پا نہیں سکتا بچوں۔ تو اب ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں۔ سورۃ الناس آپ سب کو آتی ہے نا؟ ذرا کیسے پڑھیے تو میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ کہو، سب کو بتا دو، اس بات کا اعلان کر دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے وہ بچا لے گا ہر اس چیز سے جو نقصان پہنچانے والی ہے، جو تکلیف دینے والی ہے۔ ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو انسانوں کا الہ ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی بات ماننے کو، اس کے آگے سر جھکانے کو، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کو دل چاہے۔ تو ذرا دیکھیں تو پھر کہ اپنی زندگیوں پہ کو ہم کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، آسان بنا سکتے ہیں، یہ بات دل سے مان کے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہماری زندگی میں کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی مرضی پہ ہم چلیں۔ ہم اگر کسی کی بات مانیں گے تو وہ مانیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، جیسے امی کی بات، بابا کی بات، ٹیچر کی بات، دکاندار کی بات، جہاں سے ہم چیز لینے جاتے ہیں نا، تو وہ ہمیں کوئی ایسی چیز دینا چاہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، حرام ہو، کھانے والی نہ ہو، جس کی ہمیں اجازت نہ ہو، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے دوست کہہ دے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی بات مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں، جب ہم اللہ کی بات مانتے نا، اس اللہ کی جو ہمارا الہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کے مان لیا کہ بس اللہ آپ کی بات سب سے اوپر، جو کوئی آپ کی فرما برداری ہمارے ساتھ مل کے کرے گا، آپ کی بات ماننے کے لیے کہے گا، ہم اس کی بات مانیں گے۔ کوئی ہمیں ایسی ہم سے بات منوانا چاہے گا جس میں آپ کی نافرمانی ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہمیں کیا کیا نہیں کرنا، اپنے دل کی بات نہیں ماننی۔ جب ہم اپنے دل کی بات مانیں گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی خدائی میں اپنے دل کو شریک کر لیا۔ کتنی بری بات ہے، بری لگی نا؟ نماز کا وقت ہے، امی جان نے کسی کام کے لیے آواز دی، اللہ کا حکم ہے نا نماز پڑھنی ہے، امی جان کی بات ماننی ہے نا؟ اب کیا اس وقت دل نہیں چاہ رہا، تھوڑی دیر تک۔ اب شیطان ایسی چیز ہے بھائی کہ وہ ہمیں ہمارا دوست بن کے بہکاتا ہے، کہتا ہے تم تو پڑھ ہی لیتے ہو، آپ تو بہت اچھے، آپ تو نماز پڑھتے ہو، ٹھہر کے اچھا چلو ابھی کوئی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لڑکوں کی تو بس جماعت گزر جائے نا تو پھر ہی ٹھیک ہے، وہ کہتے گھر میں پڑھ لینا، وہ یہ نہیں کہ نماز دل میں یہ خیال نہیں ڈالے گا اچھا میں پڑھ لیتا ہوں، بابا آپ چلے جائیں، دادا آپ چلے جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اچھا وہ تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، اب سستی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس بات کو جانیں گے۔ اب وہ ہمارے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، اس کو اس وقت کنٹرول کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے فرما بردار بچے ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، مجاہد۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ فٹافٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں نا تو شیطان دور بھاگتا ہے، الٹے قدموں چیخیں مارتا ہوا۔ تو شیطان کو بھگا کے تو پھر تو ہم جلدی سے اللہ کی بات مانیں گے، ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ جب ہم شیطان کو ہراتے ہیں نا تو ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی دل کی مرضی جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم ویک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بات ماننے میں اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے مضبوط بنا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے شیطان ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا جھوٹ بول لو، کوئی بات نہیں، بچ جاؤ گے، کوئی کام نہیں کیا، کچھ غلطی ہو گئی، ہم اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ صحیح بات نہ بتانا، حالانکہ سچ بولنے میں جو سکون اور عزت ہے نا، وہ جھوٹ بولنے میں بالکل نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو تو شیطان تھوڑی دیر بعد ہی راز کھول دیتا ہے، یا اللہ کھول دیتا ہے نا جب راز، تو شیطان اس کی بے عزتی کروا دیتا ہے۔ دیکھا، شیطان کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا تھا میری بات مانو، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ کے حضور ہم پہنچیں گے نا، تو کیا کہے گا، میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ میرے ساتھ میرے پیچھے چلو، یہ تو اپنی مرضی سے آئے اس راستے پر۔ اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ہمارے خیال سے کہ شاید یہ تھک جائیں گے، شاید اس طرح وہ کوئی ایسا کام کیا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، ابھی نماز نہ پڑھو۔ تو اب جتنے بچے بیٹھے ہیں نا، وہ ذرا سوچیں، اگر کبھی کوئی ایسا بڑا ہو اور وہ کہے کہ جی چلو اچھا کوئی بات نہیں، پھر پڑھ لینا نماز، تو جو بچے اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہم اتنا اسٹرانگ بنا کہ بس ہم جب بھی نماز کا وقت ہو۔ یہ بھی دراصل وہ شیطان نے اس بڑے کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اس نے وسوسہ آپ کے دل میں منتقل کیا کہ کوئی بات نہیں، ابھی نہیں۔ پھر ہم جب خوش ہوتے ہیں نا، تب ہم سے نافرمانی اللہ کی سرزد ہوتی ہے۔ ہم خوشی کے موقع پر نہ، عید پہ، کسی کی شادی پہ، کسی پارٹی پہ اپنی ایسی مرضی کرنا چاہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا دل چاہتا ہے میں، بس وقت اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھر میں ہوں تو اچھے مسلمان ہوں، اور اس وقت ہم اللہ کو اپنا الہ مان رہے ہوں، ہم اسکول میں ہوں تو اللہ کو اپنا الہ مان رہے ہوں، اچھی اچھی بات، ٹیچر کی بھی بات مان رہے ہو، سارا کام محنت سے کر رہے ہو، جب کوئی پارٹی آ جائے، شادی آ جائے، یا کوئی باہر ایسے ہلا گلا ہو، تو وہاں پر دوستوں کے ساتھ مل کے ہم پھر اللہ کی بات ہی نہ مانیں۔ اس وقت ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بس ایک طرف ہو جائیں، آج ہم بہت خوش ہیں، آج نہیں ہم آپ کی بات مان سکتے۔ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن دل سے تو کہتے ہیں نا۔ تو آج کے اس سبق کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں ایسی باتیں شامل ہیں جو خدا نخواستہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ کی خدائی میں ہم کہاں کہاں کس کس چیز کو شریک کرتے ہیں۔ تو لسٹ بنا لیجئے، اگر آپ چاہیں تو ہم سے شیئر کر لیں کمنٹ باکس میں۔ کوئی پرابلم آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن اسی لیے ہوتا ہے۔ تو میں انتظار کروں گی انشاءاللہ کہ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میں اس کا جواب دوں گی۔ تو کل کے لیے، کل دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ، کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ کل کا ٹاپک ہے رسالت۔ اللہ حافظ۔